ماہرین نفسیات کے نزدیک غصہ کس کیفیت کو کہا جاتا ہے اور اس حوالے سے مذہب اسلام کیا کہتا ہے، ہر دو پہلو کے اندر ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے مختصر وقت کے اندر۔ معزز ناظرین کرام، غصہ بنیادی طور پر ایک جذبہ ہے جو ہر انسان میں فطرتاً پایا جاتا ہے، یعنی کہ غصہ جو ہوگا وہ ایز اے ہیومن بینگ، جس کو اینگر کہا جاتا ہے انگلش میں، یہ ہر انسان کے اندر ایز اے ہیومن بینگ پایا جاتا ہے اور بائی نیچر پایا جاتا ہے۔ غصہ ایک ایسی جذباتی کیفیت ہے جس کی شدت جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ غصہ ہمیشہ اس کی کیفیت جو ہوگی وہ ایک طرح کی رہے گی، تو اس کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی، یہ انسانوں کے اندر بدلتی رہتی ہے۔ انسان کی ایسی کیفیت، یعنی کہ انسان کے اندر یہ ایسی کیفیت، جب کوئی بھی انسان ایسی کیفیت کے اندر مبتلا ہوتا ہے جس حالت میں اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شی از گوئنگ ٹو بلاسٹ، کہ وہ پھٹ جائے گا اور وہ پھٹنے والا ہے، اس کے اعصاب جو ہیں، اس کا جو دماغ ہے وہ اس وقت کام نہیں کر رہا ہوتا، اور اس کنڈیشن کے اندر یہ سمجھ لیں کہ ان اینگر کنڈیشن کے اندر ہی یا شی وانٹ ٹو ہٹ سم ون، وہ کسی کو مارنا چاہ رہا ہے یا اذیت دینا چاہ رہا ہے، تو اس کنڈیشن کو ماہرین نفسیات جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر آپ کی کنڈیشن ہوگی ہے کہ جب آپ نے اپنے اعصاب پہ قابو کھو دیا ہے اور آپ کسی کو سزا دینا چاہ رہے ہیں یا آپ کسی کو مارنا چاہتے ہیں، یا آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے اس کو آپ پھینک دیتے ہیں اور آپ اس کو توڑ دیتے ہیں، تو ایسی ساری کنڈیشنز کو ماہرین نفسیات جو ہیں وہ غصہ گنوا رہے ہیں کہ ایسی حالت کو غصہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے غصہ بنیادی طور پر شیطان سے ہے، اور شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہے۔ اسلام کے نزدیک آگ انسان اور انسانیت کے لیے، انسان اور انسانیت دونوں کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے، یہ مفید نہیں ہے۔ معزز ناظرین اکرام، ماہرین نفسیات کا یہ ماننا ہے، نفسیات کا یہ ماننا ہے کہ غصے کی حالت کو قابو پایا جا سکتا ہے، اور اسلام بھی غصے کی حالت کو قابو پانے پہ بلیو رکھتا ہے، اور جو اسلام کے ماہرین ہیں وہ بھی غصہ کو قابو پانے پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کی جو ذات ہے، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنے غصے کو قابو کر سکتا ہے، غصے پہ قابو پا سکتا ہے۔ غصہ کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے کہ جس کو بندہ قابو نہیں پا سکتا۔ آج ہم نیکسٹ چلتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ غصہ آنے کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں، یعنی کہ کسی بھی انسان کو غصہ کیوں آتا ہے۔ سب سے پہلے ہر انسان کے اندر جو غصہ آنے کی جو شدت ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اس کی شدت کبھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی کہ ایک انسان کو غصہ آتا ہے تو دوسرے کو بھی ایک جیسا آئے گا۔ ہر انسان کے غصے کی شدت ڈیفرنٹ ہوگی، اور اس کے پیچھے وجوہات جو ہیں وہ سرکمسٹنسز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے۔ جو عام طور پر معاشرے کے اندر جو ریسرچ سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ غصہ آنے کی جو وجوہات ہیں، جو ریزنز ہیں، وہ جو مین ریزن ہیں وہ کچھ یہ ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو ریزن ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ کسی انسان پہ اگر کام کا بوجھ زیادہ ہے تو وہ غصے والا ہوگا، وہ غصیلا ہوگا۔ پھر اگر انسان کو تھکاوٹ ہے، وہ تھکا ہوا ہے، تو اس کے اندر غصے کی کنڈیشن زیادہ ہوگی، اس کو غصہ زیادہ آئے گا۔ پھر یہ ہے کہ اگر کسی بھی انسان کی نیند پوری نہیں ہوتی، یعنی کہ جو افیکٹو سلیپ ہے، جو انسان کے لیے ماہرین کے مطابق یا ڈاکٹرز کے نزدیک 8 آورز ہیں، اسے اگر کم وہ سوتا ہے تو اس کو بھی غصہ آئے گا جب وہ روزمرہ زندگی کے اندر کوئی کام کرے گا۔ تیسری جو
ان بیلنس جس کو کہتے ہیں، جو انسان کے اندر ایک ان بیلنس ہو سکتی ہے، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے وہ جذباتی ایجان ہو گیا ہے، یعنی کہ اس کی نشو و نما ایسی ہو گئی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ایسی ہو گئی ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ جذباتی ایجان پایا جا گیا ہے، اور وہ بار بار بات بات پہ اس نے غصہ کرنے کا وہ بندہ عادی ہو گیا ہے۔ پھر غصے کی ایک کنڈیشن یہ بھی ہو سکتی ہے، غصے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی جو نشو و نما ہوئی ہے، جو موروثی نشو و نما ہوئی ہے، وراثت جس طرح ہمیں ملتی ہے، ہمیں جائیداد وراثت میں ملتی ہے، اسی طرح ہمیں کچھ عادات، کچھ ہیبٹس جو ہوتی ہیں وہ ہمیں موارثی ملتی ہیں، یعنی کہ والدین کی طرف سے ملتی ہیں، ہمیں پیرنٹس کی طرف سے ملتی ہیں۔ تو اگر اس کی نشو و نما کے اندر کچھ ایسی نشو و نما ہوئی ہے کہ وہ گھریلو جو اس کا ماحول تھا، اس کا جو انوائرمنٹ تھا، وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ لوگ بات بات پہ لڑ پڑتے تھے، وہ غصہ ہو جاتے تھے، تو ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر خواہشات کی عدم تکمیل، ایک بہت جس کو آپ کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکل جو افیکٹ آن ہیومن بیہیویئر کے اندر جو آ رہا ہے، وہ یہ آ رہا ہے کہ کسی انسان کی اگر خواہشات کی تکمیل نہیں ہوئی، اس کی خواہشات پوری نہیں ہوئی، تو وہ غصیلا ہوگا، اور وہ جو اس کی خواہشات پوری نہیں ہوئی، اس کا غصہ جو ہوگا وہ دوسرے انسانوں پہ نکالے گا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ بے جا خواہشات ہیں، کہ ہماری اگر خواہشات زیادہ ہیں، ویسے اکنامکس کے اندر تو یہ ہے کہ انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، لیکن اس پہ بھی چلا جائیں تو ایک لمبا چیپٹر کھل جائے گا کہ میزلو کی جو تھیوری آف نیڈ ہے، اس کی طرف میں نہیں جانا چاہوں گا، وہ بھی انشاءاللہ میزلو کی تھیوری آف نیڈ پہ بھی ہم بات کریں گے پھر کبھی کسی موقع پہ۔ تو بے جا اگر خواہشات ہیں انسان کی، تو تب بھی وہ غصہ اس کو آئے گا۔ پھر اگر کسی بھی انسان کے گھریلو حالات نہیں ہیں ٹھیک، اس میں کوئی پرابلمز ہیں، تو تب بھی اس کو غصہ آئے گا۔ فیملیز کرائسس جو ہوتے ہیں، یہ بھی غصے کا باعث بنتے ہیں۔ کسی رشتے کے اندر ناکامی ہوگی ہے اس کو، تو تب بھی انسان غصے کا عادی ہو جائے گا، اس میں غصہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے کام سے خوش نہیں ہے، اپنی جاب سے خوش نہیں ہے، اپنے کسی اس کے پاس کوئی عہدہ جو ہے وہ اس سے خوش نہیں ہے، اور اس نے کوئی ایسی ڈپارٹمنٹ کو چوز کر لیا ہے کہ جو اس کی مرضی کے مطابق نہیں تھا، جو منشا کے مطابق نہیں تھا، آنن فانن بائی چانس اس میں وہ چلا گیا، تو تب بھی اس کو غصہ آئے گا۔ پھر اگر ماحول سے ہم آہنگی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ جس ماحول کے اندر رہ رہا ہے، اس کے اندر اس کا میچ اپ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، وہ اسے ہم آہنگ نہیں ہو رہا، وہ اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ اس کی نہیں ہو رہی، تو تب بھی اس کو غصہ آئے گا۔ معزز ناظرین اکرام، یہ کچھ غصہ کی کنڈیشنز تھی، یعنی کہ غصے کی وجوہات تھی، کہ غصے کی جو مین وجہ ہیں، وجوہات ہیں، وہ کون سی ہیں، اور غصہ ہے کیا بنیادی طور پر، اس پہ ہم نے گفتگو کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنے غصے کو سمجھنے میں یہ ویڈیو مدد کرے گی، اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ غصے پہ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں، اور تاکہ یہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور لوگ اس سے زیادہ سیکھ سکیں۔ ہمارا یہ جو پیغام ہوتا ہے بنیادی طور پر، یہ نان پروفٹ ہم نے ایک آرگنائزیشن قائم کر رکھی ہوئی ہے۔ نان پروفٹ ہمارا یہ چینل ہے، یوٹیوب چینل ہے، فیس بک چینل ہے، جو لوگوں تک فری آف کاسٹ ایجوکیشن پہنچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔